الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے ولی سیدی و مرشدی بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ عالیہ اپنے اذان کی برکات اور اس کے متعلقات کے بارے میں بہترین رسالے فیضان اذان میں تفسیر در منصور جلد 8 صفحہ 698 کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی، اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 413 صفحات پر مشتمل مطبوعہ کتاب عیون الحکایات حصہ اول صفحہ 374 حضرت امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی علی رحمۃ اللہ الغنی نقل فرماتے ہیں، امیر علیہ سنت کے رسالہ حسینی دولہا شرح الصدور میں بھی یہ ایمان افروز حکایت موجود ہے جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 3 شامی یعنی ملک شام کے رہنے والے گھڑ سوار بہادر نوجوان بھائی اسلامی لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ تینوں بھائی لشکر سے الگ چلتے، پڑاؤ ڈالتے، جب تک کفار کا لشکر ان پر حملہ نہ کرتا، پہل نہ کرتے، لڑائی میں حصہ نہ لیتے۔ ایک مرتبہ عیسائیوں کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، کئی مسلمانوں کو شہید اور متعدد مسلمانوں کو قیدی بنایا گیا۔ یہ تینوں بھائی آپس میں کہنے لگے، مسلمانوں پر ایک بڑی مصیبت نازل ہو گئی، ہم پر لازم ہے کہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جنگ میں کود پڑے۔ یہ تینوں آگے آئے اور جو مسلمان باقی بچے تھے ان سے کہنے لگے، تم ہمارے پیچھے ہو جاؤ، ہمیں رومیوں سے مقابلہ کرنے دو، اگر اللہ عز و جل نے چاہا تو ہم تمہارے لیے کافی ہوں گے۔ پھر یہ تینوں بہادر بھائی رومی لشکر پر ٹوٹ پڑے اور رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ رومی بادشاہ ان تینوں بھائیوں کی بہادری کے مناظر دیکھ رہا تھا، اپنے ایک جرنیل سے کہنے لگا، جو ان تینوں میں سے کسی کو گرفتار کر کے لائے گا میں اسے اپنا مقرب اور سپہ سالار بنا دوں گا۔ رومی لشکر نے یہ اعلان سنا تو اپنی جانیں لڑا دی، آخر کار ان تینوں بھائیوں کو بغیر زخمی کیے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رومی بادشاہ بولا، ان تینوں سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں اور کوئی ان سے بڑھ کر مال غنیمت نہیں۔ پھر رومی بادشاہ نے لشکر کو روانگی کا حکم دیا، تینوں بھائیوں کو اپنے ساتھ اپنے دارالسلطنت قسطنطنیہ لے آیا اور انہیں عیسائی ہونے کا کہا اور بولا، اگر تم عیسائی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کر دوں گا اور آئندہ بادشاہت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ان تینوں بھائیوں نے جو ملک شام سے تعلق رکھتے تھے
ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس رومی بادشاہ کی پیشکش ٹھکرا دی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں استغاثہ پیش کیا، فریاد کی۔ رومی بادشاہ نے درباریوں سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ درباریوں نے کہا یہ اپنے نبی کو پکار رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان تینوں بھائیوں سے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں 3 دیگوں میں خوب تیل کڑکڑا کر تینوں کو ایک ایک کر کے دیگ میں پھینکوا دوں گا۔ پھر بادشاہ نے تیل کی 3 دیگیں رکھ کر ان دیگوں کے نیچے 3 دن تک آگ جلانے کا حکم دیا۔ ہر روز ان تینوں بھائیوں کو ان دیگوں کے پاس لایا جاتا، بادشاہ اپنی پیشکش رکھتا کہ عیسائی ہو جاؤ، میں اپنی بیٹیوں کی شادی بھی تم سے کر دوں گا، آئندہ بادشاہت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ تینوں بھائی ہر بار ایمان پر ثابت قدم رہے اور بادشاہ کی اس پیشکش کو ٹھکراتے رہے۔ 3 دن کے بعد بادشاہ نے بڑے بھائی کو پکارا، اپنا مطالبہ دہرایا۔ اس مرد مجاہد نے انکار کیا، بادشاہ نے دھمکی دی میں تجھے دیگ میں پھینکوا دوں گا، اس نے پھر بھی انکار کیا۔ آخر بادشاہ نے طیش میں آ کر ان تینوں میں سے بڑے کو دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی اس نوجوان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، آنن فانن اس کا سب گوشت پوست جل گیا اور اس کی ہڈیاں اوپر ظاہر ہو گئی۔ بادشاہ نے دوسرے بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح کیا، اسے بھی کھولتے تیل میں ڈلوا دیا۔ جب بادشاہ نے اس قدر کڑے وقت میں بھی اسلام پر ان کی استقامت دیکھی، ان ہوش ربا مصائب میں انہیں صبر کرتے دیکھا، تو نادم ہو کر اپنے آپ سے کہنے لگا میں نے ان مسلمانوں سے زیادہ بہادر کسی کو نہ دیکھا، یہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ پھر بادشاہ نے چھوٹے بھائی کو بلوایا، مختلف ہیلے بہانوں سے اسے ورغلایا، لیکن وہ نوجوان، وہ شامی نوجوان بادشاہ کی چال بازی میں نہ آیا۔ ایک درباری بولا اے بادشاہ اگر میں اسے پھسلا دوں تو مجھے انعام میں کیا ملے گا؟ بادشاہ نے کہا میں تجھے فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا۔ درباری بولا مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے پھسلاؤ گے؟ درباری نے جواباً کہا اے بادشاہ تم جانتے ہو اہل عرب عورتوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ بات سارے رومی جانتے ہیں، میری فلانی بیٹی حسن و جمال میں یکتا ہے، پورے روم میں اس جیسی حسینہ کوئی اور نہیں، تم اس نوجوان کو میرے حوالے کر دو، میں اسے اور اپنی اس بیٹی کو تنہائی میں یکجا کر دوں گا اور وہ اسے پھسلانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اس درباری کو 40 دن کی مدت دی اور اس نوجوان کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ درباری اس شامی نوجوان کو لے کر اپنی بیٹی کے پاس آیا، سارا ماجرا کہہ سنایا۔ لڑکی نے باپ کی بات پر عمل پیرا ہونے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ اس طرح رہنے لگا کہ دن کو روزہ رکھتا، رات بھر نوافل میں مشغول رہتا، یہاں تک کہ مقررہ مدت ختم ہونے لگی، یعنی 40 دن پورے ہونے لگے۔ تو بادشاہ نے اس لڑکی کے باپ سے نوجوان کا حال پوچھا۔ اس درباری نے آ کر بیٹی سے پوچھا تو اس کی بیٹی نے کہا میں اس سے ورغلانے میں ناکام رہی ہوں، یہ میری طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ شاید وجہ یہ کہ دونوں بھائی اسی شہر میں مارے گئے، ان کی یاد اسے ستاتی ہوگی، لہذا بادشاہ سے مہلت میں اضافہ کروا لو، ہم دونوں کو کسی اور شہر میں پہنچا دو۔ درباری نے سارا ماجرا بادشاہ کو پیش کیا۔
بادشاہ نے مہلت میں اضافہ کر دیا اور ان دونوں کو دوسرے شہر پہنچانے کا حکم دے دیا، مگر نوجوان کا وہاں بھی وہی معمول رہا، دن کو روزہ، رات بھر نوافل، یہاں تک کہ جب مہلت ختم ہونے میں 3 دن باقی رہ گئے تو وہ عیسائی لڑکی نوجوان سے عرض گزار ہوئی، میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر ان دونوں نے فرار ہونے کی ترکیب بنائی، لڑکی استبل سے 2 گھوڑے لائی، اس پر سوار ہو کر یہ دونوں اسلامی سلطنت سے روانہ ہوئے۔ ایک رات یہ دونوں جبکہ اسلامی سلطنت کی طرف بڑھ رہے تھے، پیچھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ وہ لڑکی سمجھی کہ عیسائی سپاہی اس کا تعاقب کر رہے ہیں اور قریب آ گئے۔ اس لڑکی نے نوجوان سے کہا، آپ اس رب عز و جل سے جس پر میں ایمان لا چکی دعا کیجیے، وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے نجات عطا فرمائے۔ اس شامی نوجوان نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اس کے وہ دونوں بھائی جو شہید ہو چکے تھے، فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ گھوڑوں پر سوار تھے۔ سبحان اللہ۔ اس شامی نوجوان نے اپنے دونوں بڑے بھائیوں کو سلام کیا، ان سے ان کے حال دریافت کیے، اور ان دونوں نے جو جواب دیا سنی اور ایمان تازہ کیجیے۔ دونوں کہنے لگے، ہم ایک ہی غوطے میں جنت الفردوس میں پہنچ گئے تھے، اور اللہ عز و جل نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ گئے، اور وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ملک شام پہنچا، اس کے ساتھ شادی کر کے وہیں رہنے لگا۔ ان تینوں بہادر شامی بھائیوں کا قصہ ملک شام میں بہت مشہور ہوا، اور ان کی شان میں قصیدے کہے گئے، جس کا ایک شعر یہ بھی ہے، عن قریب اللہ تعالی سچوں کو سچ کی برکت سے زندگی اور موت میں نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کرامات اولیاء میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج کے سلسلے کا موضوع ہے، اولیاء بعد وفات بھی زندہ رہتے ہیں۔ آپ نے ابھی جو حکایت سنی کہ تینوں شامی بھائیوں نے ایمان پر استقامت کا کیسا زبردست مظاہرہ کیا، دلوں میں کیسا ایمان پختہ تھا کہ بادشاہت، تخت و تاج، ہر طرح کی راحت دنیا کے منہ پر انہوں نے ٹھوکر مار دی۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرے بہادر بھائی نے بھی کیا شان پائی کہ روم کی حسینہ کی طرف دیکھا نہیں، دن رات رب عز و جل کی عبادت میں مشغول رہا۔ جو حسینہ بنیت شکار آئی تھی خود اسیر بن کر رہ گئی، اور اس نوجوان کی عبادت سے، پارسائی سے اس قدر متاثر ہوئی کہ شرف اسلام سے مشرف ہو گئی۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اس جگمگاتی اور ایمان مضبوط کرتی حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا، مشکل وقت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدد چاہنا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکارنا اہل حق کا قدیم طریقہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ 2 جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس ایمان افروز حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا، اللہ والے بعد انتقال اللہ عز و جل کی عطا سے زندہ رہتے ہیں۔ جبھی تو اس بہادر شامی ولی اللہ کی دونوں بڑے بھائیوں جو کہ درجہ ولایت پر متمکن تھے، انہوں نے بعد شہادت گھوڑوں پر سوار ہو کر ملاقات کی۔ اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 555 پر لکھا، وہ دونوں بھائی 6 مہینوں کے بعد فرشتوں کے لشکر کے ساتھ باذن اللہ عز و جل چھوٹے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ مزید لکھا کہ تینوں شہداء تابعی یا تبع تابعین سے تھے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی بڑی شہرہ آفاق کتاب ہے احیاء العلوم۔ اس کتاب کو پڑھنے کی امیر علیہ سنت ترغیب دلاتے رہتے ہیں۔ اس کتاب سے ایک حکایت امیر علیہ سنت نے فیضان سنت میں نقل فرمائی ہے، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ آپ نے لکھا کہ مکہ مکرمہ کے ایک شافعی مجاور کا کہنا ہے، مصر میں غریب شخص کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ اس نے ایک سماجی کارکن سے رابطہ کیا، وہ نو مولود کے والد کو لے کر کئی لوگوں سے ملا، کسی نے مالی مدد نہیں کی۔ آخری کار ایک مزار پر حاضری دی۔ سماجی کارکن نے اس طرح فریاد کی، یا سیدی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ اپنی ظاہری زندگی میں بہت کچھ دیا کرتے تھے، آج کئی لوگوں سے نو مولود کے لیے مانگا، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ یہ کہنے کے بعد اس سماجی کارکن نے ذاتی طور پر آدھا دینار سونے کا آدھا سکہ وہ نئے پیدا ہونے والے کے والد کو ادھار پیش کیا اور کہا، جب کبھی آپ کے پاس پیسوں کی ترکیب بن جائے مجھے لوٹا دیجیے گا۔ دونوں نے اپنا اپنا راستہ لیا۔ سماجی کارکن سویا تو رات کو صاحب مزار کا دیدار ہوا۔ فرمایا، آپ نے مجھ سے جو کچھ کہا وہ میں نے سن لیا تھا، مگر اس وقت جواب دینے کی اجازت نہ تھی۔ میرے گھر والوں سے جا کر کہیے کہ وہ انگیٹھی کے نیچے کی جگہ کھودیں، ایک مشکیزہ نکلے گا، اس مشکیزے میں 500 دینار ہوں گے۔ یہ ساری رقم نو مولود کے والد کو پیش کر دیجیے۔ چنانچہ وہ سماجی کارکن صاحب مزار کے گھر والوں کے پاس پہنچا، سارا ماجرا سنایا۔ ان لوگوں نے نشاندہی کی مطابق جگہ کھودی، 500 دینار نکالے اور حاضر کر دی۔ سماجی کارکن نے کہا، یہ سب دینار آپ کے، میرے خواب کا کیا اعتبار؟ گھر والوں نے کہا، جب ہمارے بزرگ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی سخاوت کرتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ چنانچہ ان لوگوں نے باصرار وہ دینار اس سماجی کارکن کو دیے۔ اس سماجی کارکن نے جا کر نو مولود کے والد کو پیش کر دی اور سارا واقعہ سنایا۔ اس غریب شخص نے آدھے دینار سے قرضہ اتارا اور آدھا دینار اپنے پاس رکھتے ہوئے کہا، مجھے یہی کافی ہے۔ باقی سب اسی سماجی کارکن کو دیتے ہوئے کہا، بقیہ تمام دینار غریبوں میں، ناداروں میں تقسیم فرما دیجیے۔ اس حکایت کو روایت کرنے والے کا بیان ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب میں کون زیادہ سخی۔ اللہ اکبر، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ خالی کبھی پھیرا ہی نہیں اپنے گدا کو، اے سائلو مانگو تو ذرا ہاتھ بڑھا کر، خود اپنے بھکاری کی بھرا کرتے ہیں جھولی، خود کہتے ہیں یا رب میرے منگتا کا بھلا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام مزارات میں رہتے ہوئے بھی مہمانوں کی خاطر مدارات فرماتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے کے لوگوں کا بزرگوں کے بارے میں کس قدر اچھا عقیدہ تھا۔ ضرورت کے وقت اپنی حاجتیں طلب کرنے کے لیے وہ اللہ والوں کے مزارات پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ اللہ والے بعطاء الہی عز و جل مدد کرتے۔ یہ بھی معلوم ہوا اولیاء اللہ رحمہم اللہ رب کائنات عز و جل کی عنایات سے مزارات میں حیات ہوتے ہیں، آنے والوں کی باتیں سنتے ہیں، ہدایت فرماتے ہیں، استعانت کرتے ہیں، اپنے گھروں کے معاملات کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ جبھی تو صاحب مزار بزرگ نے خواب میں جا کر اس سماجی کارکن کی رہنمائی فرمائی کہ اس نو مولود کے غریب باپ کی دستگیری اور امداد کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ اللہ القوی رد المختار جلد اول صفحہ 604
پر فرماتے ہیں اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی رب کائنات کی بارگاہ میں مختلف درجات رکھتے ہیں اور زائرین کو اپنے معارف و اسرار کے لحاظ سے نفع پہنچاتے ہیں۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، الحمدللہ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہایت توجہ کے ساتھ سنتے جائیے، آج کے کرامات اولیاء کے سلسلے کا موضوع ہے اولیاء بعد وفات بھی زندہ رہتے ہیں۔ چنانچہ بہجت الاسرار میں ہے، حضرت شیخ امام ابو الحسن علی بن ہیتی علی رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ الربانی اور شیخ بقا بن بطوح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ اقدس کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قبر سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، انہیں خلعت پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر، بے شک میں تمہارے علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں محتاج ہوں۔ سبحان اللہ۔ مزید سنیے، امام اجل سیدی ابو الحسن علی بن یوسف نور الملت والدین لخمی شطنوفی قدس سرہ العزیز بہجت الاسرار میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن ہیتی علی رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، میں شیخ عبد القادر علی رحمۃ اللہ القادری نے ہمارے غوث پاک کہ ہمراہ معروف کرخی علی رحمۃ اللہ الجلی کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ غوث پاک نے کہا، السلام علیکہ یا شیخ معروف، تم ہم سے 2 درجے اوپر بڑھ چکے ہو۔ حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن ہیتی علی رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، میں دوبارہ ایک بار پھر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو غوث پاک نے کہا، السلام علیکہ یا شیخ معروف، ہم تم سے 2 درجے اوپر بڑھ چکے ہیں۔ حضرت شیخ معروف کرخی علی رحمۃ اللہ الجلی نے مزار پر انوار سے جواب دیا، وعلیک السلام، اے اپنے زمانے کے سردار، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ غوثیت میں بصد عقیدت عرض کرتے ہیں، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور محبوب ہیں ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں، یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے غوث پاک کو ولیوں کو سردار بنایا، یہ بھی معلوم ہوا۔ بعطائے رب قادر و قدیر جل جلالہ، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام قبروں میں زندہ ہیں، اللہ عز و جل کی عطا سے آنے والوں کی گفتگو سنتے ہیں، خود بھی گفتگو کرتے ہیں، آنے والوں کو پہچانتے ہیں، اور بسا اوقات باذن اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بنفس نفیس ظاہری طور پر قبر انور سے باہر بھی تشریف لے آتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فتاوی رضویہ شریف میں 30ویں جلد میں سید اعلی حضرت لکھتے ہیں رسالہ کشیریہ کے حوالے سے، مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا ابو سعید خراز علی رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں، میں مکہ معظمہ میں تھا، باب بنی شیبہ پر ایک جوان مردہ پڑا پایا۔ جب میں نے اس کی طرف نظر کی تو وہ جوان مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا، اے ابو سعید علی رحمۃ اللہ المجید، کیا تم نہیں جانتے اللہ کے پیارے یعنی
اولیاء اللہ زندہ ہیں اگرچہ مر جائیں، وہ تو یہی ایک گھر سے دوسرے گھر میں بدلائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون کہتا ہے ولی مر گئے؟ وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور، جس کو عام طور پر شرح الصدور کہتے ہیں، یہ کتاب لکھی ہوئی ہے مفسر و محدث ابو الفضل الحافظ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن ابن کمال ابو بکر جلال الدین حضرمی سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کی۔ آپ کی شان یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ نے 75 بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ تو آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت سیدی ابو علی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا، اس کا کفن چہرے کی طرف سے کھولا، اس کا سر خاک پر رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی غربت و بے کسی پر رحم فرمائے۔ حضرت سیدی ابو علی فرماتے ہیں، میں نے جیسے ہی مرنے والے کا سر مٹی پر رکھا تو اس فقیر نے آنکھیں کھول دیں اور کہا، اے ابو علی، کیا تم مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہو جو میرے ناز اٹھاتا ہے؟ حضرت سیدی ابو علی علی رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، ہے میرے سردار، کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ اس فقیر نے پکار کر کہا، میں زندہ ہوں، خدا کا ہر پیارا یعنی ہر ولی اللہ زندہ ہے۔ اے ابو علی، بے شک وہ وجاہت و عزت جو مجھے روز قیامت ملے گی، میں اس سے تیری مدد کروں گا۔ کون کہتا ہے ولی مر گئے؟ وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، میرا ایک جوان مرید فوت ہو گیا، مجھے سخت صدمہ ہوا، اسے غسل دینے بیٹھا، جلدی میں گھبراہٹ میں بائیں جانب سے غسل کی ابتدا کی۔ اس جوان مرید نے بائیں کروٹ کو ہٹا کر اپنی دائیں سیدھی کروٹ میری طرف پیش کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، میں نے اس سے کہا، جانے پدر، تو سچا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے ولی مر گئے؟ وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 434 بحوالہ شرح الصدور۔ ایک اور ولی اللہ کی کرامت سنی۔ حضرت ابو یعقوب سوسی نہر جوری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایک مرید کو نہلانے کے لیے، غسل دینے کے لیے تختہ غسل پر لٹایا تو اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا۔ حضرت ابو یعقوب فرماتے ہیں، میں نے کہا، جانے پدر، میں جانتا ہوں تو مردہ نہیں، یہ تو صرف مکان بدلنا ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دے۔ کون کہتا ہے ولی مر گئے؟ وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہی حضرت ابو یعقوب فرماتے ہیں، مکہ معظمہ میں ایک مرید نے مجھ سے کہا، یا پیر و مرشید، میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا، یا مرشدی ایک اشرفی لیں، آدھے میں میرا دفن اور آدھے میں میرا کفن کریں۔ جب دوسرا دن ہوا اور ظہر کا وقت آیا تو اس مرید نے آ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، کعبے سے ہٹ کر لیٹا، روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئے۔ حضرت ابو یعقوب سوسی نہر جوری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرید کو قبر میں اتارا تو اچانک اس نے آنکھیں کھول دی۔ فرماتے میں نے کہا، کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، انا حی وکل محب اللہ حی، میں زندہ ہوں اور اللہ تعالی کا ہر دوست یعنی ولی زندہ ہے۔ کون کہتا ہے ولی مر گئے؟ وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ دیکھیے، حضرت ابو یعقوب سوسی نہر جوری علیہ رحمت اللہ الباری کے مرید نے قبل از وقت اپنی موت کی خبر دی۔ اللہ والوں کو اللہ نے غیب سے مطلع کیا ہے، رسولوں کی وساطت سے۔
کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، اپنے موت کی پہلے سے خبر دیتے ہیں. اور سبحان اللہ، اللہ والوں کی شان دیکھیے کہ مرنے کے بعد آنکھیں کھول دیتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. سبحان اللہ. امام ابو بکر احمد بن حسین بہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابن مینا تابعی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، میں قبرستان گیا، 2 رکعت پڑھ کر لیٹ گیا، خدا کی قسم میں خوب جاگ رہا تھا. اچانک میں نے سنا کوئی شخص قبر میں سے کہتا ہے، قم فقد آذیتنی، اٹھ، تو نے مجھے اذیت دی. پھر کہنے لگا، تم عمل کرتے ہو، ہم نہیں کرتے. خدا کی قسم اگر تیری طرح 2 رکعتیں میں بھی پڑھ سکتا تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہوتا. بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا، پہلے آپ نے وہ 3 بہادر شامی نوجوانوں کا واقعہ سنا کہ بعد انتقال 2 جو شہادت سے سرفراز ہوئے، 6 ماہ کے بعد فرشتوں کے جھرمٹ میں آ کر اپنے چھوٹے بھائی کے نکاح میں شامل ہوئے. اور سبحان اللہ، صاحب مزار نے 9 مولود کے غریب باپ کی دستگیری کی، مالی مدد کی، اور یہ بھی بتایا کہ انگیٹھی کے نیچے دینار رکھے ہوئے. اللہ والوں کی شان دیکھیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قبر سے باہر تشریف لاتے ہیں، غوث پاک کو سینے سے لگاتے ہیں، خلعت پہناتے ہیں. معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور انہیں زمانے کا سردار کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خراز علی رحمۃ اللہ الرزاق وہ مرنے والے سے بات کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ والے زندہ ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم بن شیبان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے مرید کو بائیں جانب سے اجلت میں غسل شروع کرتے ہیں تو وہ اپنی دائیں کروٹ پیش کرتا ہے. کسی کا مرید سبحان اللہ تختہ غسل پر پیر کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، انگوٹھا پکڑ لیتا ہے، مردے گفتگو کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ان حکایات سے معلوم ہوا کہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری شرح مشکات میں لکھتے ہیں، اولیاء اللہ کی دونوں حالتوں، حیات و ممات، زندگی اور موت میں اصلا یعنی بالکل فرق نہیں. اس لیے کہا گیا کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. شیخ الہند حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی شرح مشکات میں فرماتے ہیں، اللہ کے اولیاء اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں. انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ خوشحال ہیں، لوگوں کو شعور نہیں. حضرت سیدنا علامہ عبد الغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا، اولیاء کی کرامتیں بعد انتقال بھی باقی ہیں. جو اس کے خلاف زعم کرے وہ جاہل ہٹ دھرم ہے. اور علماء نے یہ بھی کہا کہ اولیاء کی حیات و وفات میں کچھ فرق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے محدود نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ہیں وہ سب کرامتیں جو اولیاء زندہ مردہ سے جاری کی اور قیامت تک ان سے جاری فرمائے گا. امام شیخ الاسلام شہاب رملی علی رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، معجزات الانبیاء و کرامات الاولیاء لا تنقطع بموتہم. انبیاء کے معجزے اور اولیاء کی کرامتیں ان کے انتقال سے منقطع نہیں ہوتی. امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الباری تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اولیاء اللہ لا يموتون ولكن ينقلون من دار الى دار. بے شک اللہ عز و جل کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے بڑی ایمان فروز بات لکھی فتاوی رضوی شریف میں، حیات شہداء قرآن عظیم سے ثابت.
پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 154 میں ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ ایک کنز الایمان، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ تو حیات شہداء، شہیدوں کی زندگی قرآن پاک سے ثابت ہے، اور شہداء سے علماء افضل ہیں۔ حدیث میں ہے روز قیامت شہداء کا خون اور علماء کی دوات کی سیاہی تولے جائیں گے، علماء کی دوات کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آئے گی، علماء سے اولیاء افضل ہیں۔ تو جب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شہداء زندہ ہیں اور فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، تو اولیاء کے بدرجہ ان سے افضل ہیں، ضرور ان سے بہتر حی ابدی ہیں۔ سبحان اللہ۔ شہید زندہ تو علماء ان سے افضل، اور علماء سے اولیاء افضل، اور شہداء کے لیے کہا گیا کہ مردہ نہ کہو، تو اولیاء تو ان سے بھی افضل ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر شہیر صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، موت کے بعد ہی اللہ تعالی شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب یعنی جسموں میں جنت کی سیر کرتی ہیں، وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال ہم نے آج کے سلسلے میں سنا کہ اولیاء کرام مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اور ان کی کرامتوں کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوتا۔ آپ کو تفصیلی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو تو حضرت علامہ حافظ جلال الدین سیوطی علی رحمۃ اللہ الکافی کی کتاب شرح الصدور کا مطالعہ کیجیے۔ اعلی حضرت نے جو فتاوی رضوی شریف میں رسالہ لکھا ہے حیات المواتی فی بیان سماع الاموات، اس کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ تفصیلی معلومات آپ کو اس کی حاصل ہو جائے گی۔ آئیے بیان کے آخر میں، اس سلسلے کے آخر میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی بہار عرض کرتا ہوں۔ بل بہار ضلع چندر پور مہاراشٹر ہند کہ ایک اسلامی بھائی نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شمولیت کا واقعہ بیان کیا۔ 7 سال کی عمر میں پتھر لگنے کی وجہ سے بائیں آنکھ زخمی ہو گئی تھی، علاج کروایا، آرام ملا، لیکن آنکھ کی روشنی کم ہو گئی۔ درس عبرت حاصل کرنے کے بجائے مزید غفلت کا شکار ہو کر میں ناچ گانوں کی محفلوں کا رسیہ ہو گیا۔ ناچ قلب کی چکا چوند روشنیوں کے سبب میری اسی آنکھ میں سخت درد شروع ہو گیا۔ تشخیص کروانے پر پتہ چلا دماغ میں رسولی یعنی برین ٹیومر ہے۔ بڑے بڑے اسپتالوں میں علاج کروایا، فائدہ ہونا تو کجا، مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی کہ مزداق گردن بھی ٹیڑھی ہو گئی، کھانا کھانا بھی مشکل ہو گیا، گھر والے بہت پریشان۔ انہی دنوں دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کا قافلہ ہمارے گاؤں میں تشریف لایا۔ انہوں نے نیکی کی دعوت دی اور گھر کے تمام افراد کو بیان میں شرکت کی دعوت دی۔ ہم نے پریشانی کا اظہار کر کے معذرت کر لی۔ محلے کی مسجد میں سے مبلغ کے بیان کی آواز گھر میں بھی آ رہی تھی۔ اس بیان کو سن کر گھر والے بہت متاثر ہوئے اور درگ میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں چلنے کو تیار ہو گئے۔ اس اجتماع میں سنتوں بھرے بیان کے بعد رقت انگیز دعا ہوئی۔ جب اجتماع سے واپسی وقت میں نے سٹی اسکین کروایا تو دیکھ کر ڈاکٹرز حیران رہ گئے کہ پچھلی سب رپورٹس میں دماغ کی رسولی یعنی برین ٹیومر موجود تھی، لیکن اب کے بار سٹی اسکین میں رسولی غائب تھی۔ اس حیرت انگیز واقعے سے متاثر ہو کر گھر والوں نے سر پر امامہ شریف کا تاج سجا دیا۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول
ہے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول۔ اے بیمار عفیاں تو آ جا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول، سنور جائے گی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھو صدا مدنی ماحول۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول کی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔